24 ہوگا. اچھا ہاں جی پڑھو جی عبارت پڑھو اونچی آواز سے دھوم مچا دو. یکے در ثواب ہو یکے در خطا، یکے در دعا ہو یکے در دغا، یکے نیک کردار و نیک اعتقاد، یکے غرق در بحر فسق و فساد، یکے نیک خلق و یکے تند خو، یکے بردبار و یکے جنگ جو، یکے در تنعم یکے در عذاب، یکے در مشقت یکے کامیاب، یکے در جہان جلالت امیر، یکے در کمند حوادث اسیر، یکے در گلستان راحت مقیم، یکے باغ و رنج و محنت ندیم، یکے باغ غم و رنج و محنت ندیم، یکے راہ بروں رفت ز اندازہ مال، یکے در غم نان و خرچ عیال، یکے جوں گل از خرمی خندزن، یکے را دل آزردہ خاطر حزن، یکے بستہ از بحر طاعت کمر، یکے در گناہ بردہ عمر بسر، یکے را شب و روز مصحف بدست، یکے خفتہ در کنج مے خانہ مست، یکے بر در شرع مسمار وار، یکے در رہے کفر زنار دار، یکے مقبل و عالم و ہوشیار، یکے مدبر و جاہل و شرمسار، یکے غازی و چابک و پہلواں، یکے بزدل و سست و ترسندہ جاں، یکے کاتب اہل دیانت ضمیر، یکے دزد باطن کے نامش دبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 16 جولائی بروز جمعرات. کریمہ سعدی کا سبق نمبر 24 اور عنوان ہے در صنعت حق تعالی. آدھا سبق ہم نے کل پڑھا تھا اور جو بقیہ آدھا ہے آج بروز جمعرات ہم پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکے در ثواب و یکے در خطا. کل اس کا ترجمہ تو ہو گیا تھا، آج آپ نے عبارت یہاں سے پڑھی ہے. ایک درست راستے پر اور ایک غلطی کے راستے پر. یہ اللہ کی مخلوق میں مختلف احوال ہیں لوگوں کے، سب ایک جیسے نہیں ہیں. یکے در دعا و یکے در دغا. اچھا جی حاشے پر بھی دغا اس کو لکھا ہے، کتاب میں ایسے وغا لکھا ہوا ہے. دغا کا معنی دھوکہ، ایک دعا میں اور ایک دھوکے میں. تو یکے نیک کردار و نیک اعتقاد، ایک اچھے کردار والا اور اچھے عقیدے والا. کردار بھی اچھا اور عقیدہ بھی اچھا. تو عقیدہ اور اعمال یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے اخروی نجات کا سبب ہے. عقیدہ درست ہو اور اعمال بھی اچھے ہوں، اعمال صالح. اگر اعمال کے اندر عقیدے کی مثال ایسے ہے، اس ایمان کہتے ہیں اس کو، جس طرح جڑ ہو کسی چیز کی. اگر جڑ صحیح سلامت ہو تو ٹہنیاں شاخیں ان کے خشک بھی ہو جائیں تو پھر بھی ان کے تر ہونے کی امید ہے، جڑ سلامت ہو. اور اگر جڑ ہی سلامت نہ ہو تو پھر ٹہنیوں کے ہرے بھرے ہونے کی امید ہی، اگر عقیدہ ہی صحیح نہ ہو. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے 73 ہوں گے گروہ میری امت کے، جن میں سے 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. سابی اسلام کا دعویٰ کریں گے ایمان کا. ایک جنت میں جائے گی جماعت. وہ کون ہوں گے؟ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر. حدیث پاک کا مفہوم ہے. یکے نیک کردار ہو نیک اعتقاد، ایک اچھے کردار والا. عقیدے کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کردار کریکٹر عمل. اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اچھے لوگ بھی اس کو پسند کریں گے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس کے کریکٹر کو دیکھ کر. ٹھیک ہے نا جی. مسلمان ہو، اچھے کریکٹر کا مالک ہو، نان مسلم بھی اسے دیکھیں تو وہ مانے واقعی اپنے نبی کا غلام ہے.
स्विट्ज़रलैंड आज़रबाईजान गए थे मदीना पाक से सहाबा, क्या बनकर? ताजिर बनकर। इनकी रास्तगोई, सच्चाई, दयानतदारी को देखकर नॉन मुस्लिम लोग कलमा पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम होने लगे। ये लोग सच्चे हैं, मिलावट भी नहीं करते, झूठ भी नहीं बोलते, फ्रॉड धोखा नहीं करते। तो अब मुसलमानों का क्या हाल है? ठीक है, जो हालात हैं अब हर शोबे के अंदर, अब फ्रॉड ज़्यादा, धोखा ज़्यादा है। यके नेक किरदार और नेक एतकाद, यके गर्क, अब उसके मुकाबले में दर बहर फिस्क व फसाद, एक आदमी बदकारी और फसाद में के दरिया में डूबा हुआ, गर्क डूबा हुआ। रात दिन देखो, ना नमाज नसीब है, ना नेकी नसीब है, फितना फसाद, बुरे कामों में, खुद भी बर्बाद हो रहा है, माँ बाप को परेशान कर रहा है, मुआशरे के अंदर भी उसने आग लगाई है। यके नेक खुल्को, यके तुंद खू, यके बुर्दबारो, यके जंगजू, एक अच्छी आदत वाला है, जैसे करीमा का उन्वान ही अखलाकियात, नेक खुल्क, तो खुल्क मैंने आदत। यके तुंद खू, एक तुंद मिजाज है, तुंद मिजाज है, तो समझाओ तो बात समझता ही नहीं। एक हौसले वाला है और एक क्या है? जंगजू, लड़ाका है जी, ठीक है ना जी। एक है हौसले वाला है, इनमें अच्छा कौन है? हौसले वाला, बात को सुने, उसमें हौसला हो, सब्र हो, किसी मामले को निपटाना है हौसले के साथ, वसी व ज़र्फ़ हो, जल्दबाज ना हो, ठीक है ना। एक है लड़ाका है, थोड़ी सी बात पर लड़ पड़ता है, हाँ, घर के अंदर लड़ाई और मोहल्ले के अंदर लड़ाई, हर जगह उसकी वजह से लड़ाई। जंगजू, यके दर तनाउम, यके दर अज़ाब, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी कि एक तो है नाज़ो नेमत, ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी में, और एक अज़ाब में है, तकलीफ़ में है, एक मुशक्क़त में है, एक कामयाब है। एक तो अभी मुशक्क़त, एक कामयाब हो गया जी, किताबें मुकम्मल पढ़ गया, अल्लामतुद्दार बन गया, MA MPhil PhD उसने कर ली, डॉक्टर भी बन गया, ठीक है ना। एक अभी मेहनत मुशक्क़त कर रहा है, मेहनत, अच्छा, एक मेहनत मुशक्क़त में, एक कामयाब है। यके दर जहान जलालत अमीर, एक जलालत के जहान में अमीर है, बुज़ुर्गी के जहान में सरदार है। तो बुज़ुर्गी कैसे मिलती है? हम जब स्कूल में पढ़ते थे फ़ारसी, तो एक जुमला पढ़ा था, बुज़ुर्गी बअक़ल ना बसाल। बुज़ुर्गी किस की वजह से भाई? अकल की वजह से, उम्र की वजह से नहीं, ठीक है ना। अब तो हम बुज़ुर्ग उसको कहते हैं ना जिसकी दाढ़ी क्या हो, सफ़ेद दाढ़ी हो जाए, ये बुज़ुर्ग है, ठीक है ना जी। अच्छा जी, तो कई बूढ़े होकर भी अजुर्ग होते हैं, ठीक है ना, अजुर्ग नफ़ी उसकी होगी। अच्छा जी, तो कहते हैं बुज़ुर्गी असल जब बुज़ुर्गी बअक़ल अस्त ना बसाल, ये साल ज़्यादा हो जाए, उम्र ज़्यादा हो जाए, साल गुर्दा बन जाए, ये नहीं, अकल की वजह से, तो इसमें अकल कितनी है, ठीक है। यके दर जहान जलालत अमीर, एक बुज़ुर्गी के जहान के अंदर क्या है? सरदार है जी, ठीक है ना। तो क्या आ गया जी? वहाँ सैलाब आ गया, कपास वगैरह ख़राब हो गई, सारे जट कट्ठे थी गए सी, एक ने मशवरा दिता जड़ा उन्हें जो ज़्यादा सियाना, आइंदा हम जो है ना कपास की बजाय रुई काश्त करें, ठीक है ना, ताकि सैलाब की वजह से वो डूबे ना। कभी जो बादशाह को तू मशवरा दे, लेकिन सफ़र ढेरे मत ऊँ तक वेंदे हो तेरी अकल विटीज ना वंदे, उनके बुथाड़ को बधोने था, समझो ना, उनका बुथाड़ बधी हो दे और उधर ले गए। आखिर जी तुमने इसका मुंह क्यों बंद किया है? ऐसा कहने लगे जी बड़ी अक्ल वाली बात की थी हमने, कहा वहाँ सफ़र काफ़ी है, मुसाफत काफ़ी है, वहाँ पहुँचते पहुँचते अक्ल हिंदी मुँह करो विटीज ना बंदे। ये बड़ा क्या था? अक्लमंद था, देखे खड़ा अक्लमंद, सोचे खड़ा, हाँ जो एक मंथ किवें चढ़ी हो सी कंध के उत्ते, थापियां छापियां लगिया खड़ा, समझे, अकल वाला बड़ा था। अच्छा, यके दर जहान जलालत अमीर, यके दर कमंद, कमंद का लफ्ज़ आ गया जी, फिर खम, यके दर कमंद हवादिस असीर। अच्छा, एक परेशानियों के जाल में कैदी है, परेशानियों के जाल में, हवादिस हादसा की जमा,
ٹھیک ہے نا، حادثہ کوئی نیا واقعہ پیش آ جائے، ایکسیڈنٹ وغیرہ اس کو بھی کہتے ہیں حوادث، ادھر مصیبتوں کے جال میں قیدی۔ ایک ہے بیچارہ گھر سے بیماری ختم نہیں ہوتی، کبھی بیوی بیمار ہے، کوئی بچہ بیمار ہے، کبھی خود بیمار ہے، ہاں پریشانی ہے پریشانی۔ یکے در گلستان راحت مقیم، ایک سکون کے باغ میں مقیم ہے، ٹھہرنے والا ہے، سکون ہی سکون ہے۔ کہاں گھر سکون ہے، بیوی کی وجہ سے سکون ہے، بیوی کو اپنے خامد کی وجہ سے سکون ہے، بچوں کی وجہ سے سکون ہے، بچیوں کی وجہ سے سکون ہے، ہمسائے بھی اچھے ہیں، کاروبار بھی اچھا ہے جی، ٹھیک ہے نا، اپنا روزگار بہترین ہے، سکون ہی سکون ہے، رب کی یاد بھی نصیب ہوتی ہے۔ یکے در گلستان راحت مقیم، گلستان پاکستان، بوستان، چمنستان، ٹھیک ہے نا جی، اچھا ہاں۔ یکے با غم و رنج و محنت، یہ مترادف لفظ ہیں، ایک رنج کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور غم کے ساتھ ساتھی ہے جی، ندیم میں نے۔ ایک آدمی کیا ہے، غم دکھ، ہر وقت بیچارہ دکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حال میں رکھا، جس کو دکھی رکھا، جتنا یہ روئے گا، دل پریشان ہوگا، اس کے گناہوں کی معافی ہے۔ بیمار اگر کوئی ہے تو پریشان نہ ہو، بیماری کی وجہ سے یہ بخار بھی آ جائے نا جسم میں، پورے جسم کی یہ زکوٰۃ ہے، کانٹا بھی چبھ جائے تو مسلمان کا گناہ معاف ہو جائے۔ مرد ہے عورت ہے جو بیمار رہتا ہے تو اس کے گناہوں کی معافی، بیمار ہو کر اس دنیا سے گیا، ٹھیک ہے نا، آگے اس کے لیے آخرت میں انعام ہوگا، پریشان نہ ہو۔ صحت ہے، بیماری ہے، اللہ کی طرف سے، علاج کرنا بھی سنت ہے۔ یکے راہ بروں رفت ز انداز مال، بروں باہر، ایک آدمی کا تو باہر چلا گیا اندازے سے بھی مال، اس کو وہ بیچارہ گن بھی نہیں سکتا، اتنا مال ہے، اتنی آمدنی ہے روزانہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک کیا ہے، یکے در غم نان، روٹی اور بچوں کے، عیال میں نے بچے، گھر کے افراد، ان کے خرچ کے غم کے اندر ہے۔ ایک بیچارہ رات دن وہ کمائی کر رہا ہے، بچوں کی ضروریات کیسے، بچے پال رہے ہیں، تعلیمی اخراجات کیسے پورے کریں گے، گھر کی جو ضروریات، وہ اس پریشانی کے اندر ہے۔ اس کو اس حال میں رکھا جو مال و دولت والا ہے اللہ نے، اور جس کو جو غریب ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں، کیونکہ سب کو روزی دینے والی تو ایک ذات ہے۔ یکے چوں گل از خرمی خندہ زن، ایک تو گلاب کے پھول کی طرح خوشی سے مسکرانے والا، خندہ زن، گلاب دا پھول ڈٹھے ہوئے ایویں تھنڈا ہوا، تریڑا ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ یکے را دل ازردہ خاطر حزن، ایک کا دل زخمی پریشان، خاطر اور دل دونوں کا معنی ہے، ہارٹ دل، ٹھیک ہے نا جی، ایک غمگین دل ہے، دکھی دل ہے، ٹھیک ہے نا، کسی وجہ سے اس کو پریشانی ہے، ساتھیوں میں بیٹھ کر تو بس وہ مسکرا لیتا ہے، تنہا جب ہوتا ہے تو بیچارہ دکھی ہے، غمگین ہے، پریشان ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سال میں، اور غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے کوئی روحانی منزلیں نیک لوگوں کی طے ہو جاتی ہیں، سمجھ رہے ہو، وہ صحت کی حالت میں طے نہیں ہوتی، جب انسان پر اچانک پریشانیاں آئیں، ان پریشانیوں کے اندر دب کرنا، وہ منزل اس کی روحانی آ گئی۔ جیسے حضور داتا علی حجویری نے بڑے سفر کی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک مرتبہ پتہ نہیں کتنے 100 میل سفر کر کے رات کو پہنچے، وہاں کچھ بیٹھے تھے درویش، ان کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، بہت تھکاوٹ تھی، تو وہ خربوزے کھا رہے تھے، اور انہوں نے آپ کو کوئی خربوزہ تو نہیں دیا، چھل کے آپ کو مار رہے تھے، پہلے آپ تھکے ہوئے تھے، پریشان تھے، جب چھل کے انہوں نے مارے، کچھ نہ دیا، تو بڑا دکھ ہوا، بہت تکلیف، فرماتے اسی پریشانی میں میرا ایک روحانی مقام طے ہو گیا۔ یہ جو پریشانی آ جاتی نا کبھی اچانک، ٹھیک ہے نا، بظاہر تو لگتا ہے قابل برداشت نہیں ہے، اس میں کوئی روحانیت والے ہیں ان کی، اور جو ہم جیسے گناہ، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پریشانی کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے پریشانی، بیوی کی وجہ سے پریشانی، ہمسائے کی وجہ سے کوئی پریشانی ہو، وہ مسلمان، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کا ایک علاج ہو رہا ہوتا ہے۔ یکے بستہ از بہر اطاعت کمر، ایک اطاعت کے لیے کمر بستہ ہے، دیکھو علم پڑھ رہا ہے، دین کا علم سیکھ رہا ہے، شریعت کے ساتھ اس کو پیار ہے، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، دین کے ساتھ، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نماز میں سستی نہیں کرتا، ماں باپ کی فرما برداری، ٹھیک ہے نا جی، ہر وقت اطاعت فرما برداری، ہاں امی کہے تو اطاعت فرما بردار، ابو کہے تو، بڑا بھائی کہہ دے تو ضد نہیں کرتا، ضد دل تے ہو دل تن ہل کہیں نہیں،
سمجھ رہے ہو؟ تنہل کائنی، ضد کائنی، ہو دل کائنی، یہ درجے ہوتے ہیں جی لفظ کو تھوڑے کول ہوئے تو یار میں تو گم تھی گئی، میں ایک دفعہ لکھی وہ گم تھی گئی میرے کو ڈھیر سارے آپ جڑے نا ہوئے الفاظ یہ شادی جو بندہ کرے بیوی کی ہو جی ہوئے صفتاں گڑ دیا، ٹھیک ہے نا؟ تنہل ضد ایو جی نہ ہوئے، ہو دل ہی نہ ہوئے، یکے بستہ اولاد ہی ہو دل نہ ہوئے، ضد دل نہ ہوئے، ابا ایک کری آکھے بس فوراً ہاں جی کمر بستہ فرما برداری کرے، یکے بستہ از باہر اطاعت کمر، ہاں جی ایک تو ہے اطاعت کے لیے کمر بستہ ہے، استاد جی فرماویں تو جی جی حضور، ٹھیک ہے؟ کوئی بزرگ آکھے وڈا کوئی آکھے فوراً فرما برداری، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے محبوب کی فرما برداری، یکے ایک جو ہے در گناہ بردہ عمر بسر، ایک تو گناہوں میں عمر بسر کر رہا ہے رات دن گناہوں میں، نہ ماں دا آکھا منے دے نہ پیو دا کہیں دا آکھا ہی نہیں منے دا، عمر ضائع کر رہا ہے، یکے را شب و روز مصحف قرآن پدست میں نے دردال، ایک کے تو رات دن قرآن ہاتھ میں، جب دیکھو قرآن کی تلاوت، اللہ کے قرآن کی تلاوت، یکے خفتہ ایک سویا ہوا ہے در کنج میں خانہ، میں نے شراب خانہ گھر شراب خانے میں کے کونے میں مست ہو کر سویا ہوا ہے، خفتہ خفتن سے خفتہ سویا ہوا، کون سا سیگا؟ اتنی دیر لگا دی، نون ہاں نون اسم مفعول ہے، سویا ہوا، شراب خانے میں مست سویا ہوا، مکالا ملی پہ جانا، شراب پی دے، شراب پیون تے پیشاب پیون برابر ہے، شرابی ہوئے تو اوکو جڑا بوتل ہے موتر تے دیو آکے پی بھائی شاباش، وہ پیوے نے تے یہ کیوں نہیں پیندا؟ جلے ڈاکٹر کو ٹیسٹ کرا تو کوئی بچ ونجے بھی آئی سکتا، یہ شراب جڑے پی دیں پیشاب پیون تے شراب پیون برابر ہوندے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، تے یکے خفتہ ایک جو ہے نا شراب کے کونے میں مست سویا ہوا، یکے بردر شراب مسمار وار، مسمار کا معنی کیل، کوکا نہیں ہوتا، میخ کی طرح شریعت کے دروازے پر میخ کی طرح ہے، کیا مطلب؟ میخ کو یہی میں ٹھکی دے مضبوط، تو ایسے شریعت کے دروازے پر مضبوط ہے گھڑا ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ اور دوسرا کیا ہے؟ کفر کے راستے میں زنار رکھنے والا، زنار یہ دھاگا لٹکے دیا نا اندرو، یہ تو بات دیتے اندرو لٹکا دیں، یہ انہوں نے طریقہ ہے، انہوں نے مذہب، ایک اللہ دے ولی کنے مختلف ولیاں کنے گئے چاندماں، انہیں ایک ہی ہو جا بندہ بھی آخر میں ایک ولی کے پاس آ رہے تھے، عربی کی کتاب ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اس کے اندر میں نے پڑھا تو وہ اپنے مرید کو بتا رہے ہیں آج اتنے آدمی آ رہے ہیں، اور ایک آدمی زنار باندھے ہوئے کئی ولیوں کے پاس گیا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا اس کو، آج میں اس کا پردہ چاک کر دوں، مسلمان بنا ہوا ہے اور ہے غیر مسلم، اور ایک آ رہا ہے اچھا یہ اتنے آدمی ہیں تو کھانے مختلف پکاؤ، ایک یہ سوچ کر آ رہا ہے کہ مجھے بریانی ملے، دوسرا سوچ کے آ رہا ہے جی مجھے فلاں چیز کا گوشت ملے، ایک سوچ کے آ رہا ہے مجھے بکرے کا گوشت ملے، ایک سوچ کے آ رہا ہے یہ چیز ملے، مختلف کھانے انہوں نے تیار پہلے کروا کے رکھے، پھر میں آج میں اس کا بھانڈا تو پھوڑ دوں گا آج، اچھا جی وہ آ گئے جی کھانا تیار تھا، اور میں پہلے ہاتھ دھو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لوں، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہو گیا، اچھا جی پھر اس نے کہا، اس آدمی نے کوئی سوال کیا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا اس کا مطلب یہ اندر جو تو نے زنار باندھا ہے نا زنار، اس کو توڑ دے، ختم کر دے۔ حیران ہوا جو میں تو بہت سے مشائخ کے پاس گیا ہوں، کیا وہ ولی نہیں تھے؟ فرمایا وہ ولی تھے اور ان کو تیرے اس حال کا پتہ بھی تھا، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں فرمایا، اس لیے کہ تیرا معاملہ میرے ہاتھ پہ، صحیح بھی تو نے ادھر ہی ہونا تھا، اسلام ادھر ہی تیری قسمت میں تھا، ورنہ سب کو پتہ تھا، کوئی بے خبر نہیں تھا، ان سب کو خبر تھی،
وہ بھی مسلمان ہو گیا. پھر آپ نے بتایا اتنے سالوں کے بعد یہ فوت ہو جائے گا, اس کا جو ہے نا یہ نشانی ہے, اس کو جی شیر نے پنجہ مارا تھا, اس پر جسم پر کوئی زخم کا نشان ہے, یہ اتنے عرصے کے بعد یہ فلاں جگہ مرے گا, یہ فلاں جگہ, یہ ہمارے پاس رہے گا اتنے سالوں کے بعد. جس طرح حضرت نے بتایا اسی طرح. بہجت الاسرار عربی کے اندر جو کتاب بہجت ہاں, یہ کہتے ہیں سسری کے نبی کو پتہ نہیں, سسری کے ہوئے نا, سسری کے, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کو پتہ نہیں. یہ تو ولیوں سے کوئی شے مخفی نہیں, اللہ کے ولیوں سے کوئی شے مخفی. اسی بہجت الاسرار کے اندر بہت عجیب واقعہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے ایک مسجد میں تشریف لے گئے تو اس دور کے ایک ولی تھے, فرمایا بھائی شریعت نے تیری شکایت کی ہے میرے پاس. حضور غوث پاک نے فرمایا اپنے آپ کو درست کر, شریعت نے شکایت کی ہے میرے پاس تیری. پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے آپ کو درست نہ کیا. پھر ملاقات ہوئی تو آپ نے یوں ہاتھ رکھا, حال سارا سلب کر لیا. میں جا, اب بغداد کی زمین بھی تجھے قبول نہیں کرے گی. بغداد شریف سے باہر نکل گئے. اب بیچارہ روتا پریشان ہوتا, وہ بھی پیر تھا اپنے دور کا ولی تھا. بغداد شریف کی زمین کی طرف آتا, جو ہی یہ ایریا شروع ہوتا نا وہ پیچھے جا گرتا, آگے آ نہ سکتا. کئی صاحب گئے کہ یار کیا ہے, میں تجھے لے چلتا ہوں. اس نے اس کو اٹھا لیا, جو ہی بغداد شریف کی حد میں داخل ہوں دونوں پیچھے جا گئے. اب ان کی ماں ہاتھ میں سٹیک اٹھائے, بڑھیا, وہ آگی بوڑھی ماں کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں, نہ میں وہاں جا سکتی ہوں نہ میرا بیٹا آ سکتا ہے, آپ مہربانی فرمائیں. فرمایا آپ زمین کے اوپر سے تو نہیں آئے گا, اگر ملنا چاہتی زمین کے نیچے سے آئے گا. جمعرات کو تمہارے گھر میں کنواں ہے نا جی, اس کنویں سے آ جائے گا نیچے سے, اس کو مل لینا. پھر جمعرات اور جمعرات وہی آ جاتا تھا. ابو بکر مہیمی اس کا نام تھا, وہ آ جاتا تھا, ٹھیک ہے نا. اسے کنویں میں ماں بیٹا آپس میں گفتگو کر لیتے تھے. پھر اس کے بعد زمین کے نیچے سے ہی, ٹھیک ہے نا. پھر وقت گزرتا رہا. اس دور کے اندر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی, خواب میں انہیں اللہ کا دیدار ہوا. اللہ نے فرمایا جو مانگتے ہو. یا اللہ اور کیا مانگو, میرا یار جڑے نا زوال ہے, مہربانی فرما, اس کا مقام کھو گیا. اچھا, چلو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بندے عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں تو میری خاطر ناراض ہوا ہے نا, اب میں راضی ہو گیا, تو ہی راضی ہو جا, ٹھیک ہے نا جی, تو بھی راضی ہو جا. حال بھی آپ نے سلب کیا تھا. اور ادھر اسی وقت حضور علیہ السلام کی زیارت بھی انہیں ہو گئی. حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا میرے بیٹے کو یہ کہہ دیں میں راضی ہو گیا ہوں. تو پھر دونوں جی ادھر یہ دیکھ رہے ہیں, ادھر وہ ابو بکر مہیمی وہ دیکھ رہے ہیں, ادھر سے وہ چل پڑے, ادھر سے اب دونوں اکٹھے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے. اچھا, آپ نے فرمایا آگے ہو. آپ یہ سنانے لگے خواہ ابو بکر مہیمی, اور درمیان میں بھول گئے. آپ نے چلو چپ کرو, آگے میں سنا دیتا ہوں. آگے پھر غوث پاک نے سنا دیا, راضی ہو گئے. پھر حال واپس کر دیا. فرمایا آئندہ خیال کر. آئندہ کون سی کتاب؟ بہجت الاسرار. بہجت الاسرار عربی کے اندر کتاب ہے, اتنی موٹی کتاب ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی جائے وہ اور ہے, وہ تو قلائد ہے, ٹھیک ہے نا. یہ شتنوفی یہ اس قسم کا نام ہے جی. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری 4 شعر بھائی. ہاں, یک شریعت کے دروازے پر, ٹھیک ہے نا جی. جتنے اللہ کے ولی ہیں ان کے ملفوظات پڑھے نا, بالخصوص مکتوبات امام ربانی, جہاں سے پڑھے شریعت 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 شریعت. کیسے ہیں ظالم لوگ, کہتے ہیں جی بس یہ مولوی ہیں, انہوں نے کالے حرف پڑھے ہیں, ان کا دل بھی کالا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم ہیں طریقت والے. کوئی طریقت شریعت کے بغیر, جہاں شریعت نہ ہو طریقت ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے نا جی. شریعت طریقت, ان میں آپس میں چولی دامن کہتے ہیں, اس کا ساتھ آپس کے اندر ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک ہوتا ہے مغز بادام, ایک ہے روغن بادام. روغن بادام جو ہے کیا مغز بادام کے بغیر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اچھا, ایک مکھن ہوتا ہے, ایک دودھ ہوتا ہے. دودھ اور مکھن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ شریعت کا علم دودھ کی طرح, آگے طریقت مکھن کی طرح. لیکن دودھ ہی نہیں ہے تو مکھن کہاں سے؟
ٹھیک ہے نا. شریعت کے بغیر کوئی کہے اپنے آپ کو جو میں صوفی ہوں، ہاں وہ صوفی نہیں، کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. یکے بر در شرع مسمار وار، کیل کی طرح گڑا ہوا جی شریعت کے دروازے پر. ایک کفر کے راستے میں زنار رکھنے والا، یک مقبل، ایک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، بخت والا ہے. یوں سمجھو، مقبل کا معنی اقبال والا، مقبل بخت والا. اچھا، اب اس کے مقابلے میں دوسرے مصرے میں پہلے لفظ کیا ہے؟ مدبر. ادھر دیکھو عالم، ادھر دوسرے نمبر پر ہے جاہل. ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے. یہ متضاد، ایک ہوشیار ہے، دوسرا شرمسار ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ایک جیسے نہیں ہے. اب بخت والے کے ساتھ بیٹھو گے تو اثر ہوگا نا، اور بدبخت کے ساتھ بیٹھو گے. بدبخت کون سا ہوتا ہے؟ نہ ماں باپ کی بات مانے، نہ نماز، نہ نیکی، وہ بدبختی کی طرف ہے. عالم اور ایک ہے جاہل. عالم کی محفل میں بیٹھو گے، علم کی خوشبو نصیب ہوگی، اور جاہل کے پاس تو پھر بدبو جہالت کی، جس کی وجہ سے دماغ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں، اندر خطرناک وائرس لگ جائیں گے، اس کی آنکھوں میں زہریلے اثرات ہوتے ہیں. آگے ہے جی یک غازی ہو، اس کے مقابلے میں بزدل آ رہا ہے جی. چابک، سست، پہلوان، ترسندہ جان. ادھر بھی تین، ادھر بھی تین. ایک غازی صاحب ہے. غازی سمجھتے ہو؟ اچھا، کون ہوتا ہے غازی؟ ہاں ہاں، جیت کر آئے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، چابک، چست چلاک، ایک پہلوان ہے. ایک بزدل ہے، بز میں نے بکری، بزدل. شاباش، ایسے بیٹھو گے. اچھا، سست ہے، لیزی. ترسندہ جان، ڈرپوک ہے. ترسندہ جان میں نے ڈرپوک، ڈرنے والا. ہاں، اتو چھت کنو چوہا ڈٹا، دندوان پائے گئے، ڈٹے بے ہوش تھے پہ، تھوڑی دیر کھڑکار دیے. اتنا بزدل. یک کاتب، آخری شعر ہے جی. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ساری ایک جیسی، تو آپ نے کن کے پاس بیٹھنا ہے؟ تو اس کے ساتھ آخری شعر کے ساتھ ملا رہا ہوں. فتوح الغیب، حضور غوث پاک کے جو واعظ ہیں، نصیحتیں، فتوح الغیب. اس کی شرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کرنا چاہتے تھے. ارادہ ہوا کہ پہلے حضور غوث پاک سے اجازت مل جائے نا. انہوں نے رابطہ کیا شاہ ابو المعالی لاہور والے، ان سے بھی حضور غوث پاک سے اجازت لے کر دو تاکہ میں اس کی شرح کر دوں. ابن تیمیہ نے بھی شرح کی فتوح الغیب عربی کے اندر. وہاں لکھا ہے کہ آپ کے وہ نصیحت یا خطبہ جو ہے نا، آپ کے دروس ہیں، تو اس کے اندر لکھا ہے کہ بندے چار قسم کے ہوتے ہیں. ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کا دل بھی برباد، زبان بھی برباد. خبردار اس کے ساتھ نہ بیٹھنا. جب بولے گا بدتمیزی سے پیش آئے گا، دل بھی اندر پلیت ہے. اس کے ساتھ بیٹھو گے، ایسا کوئی طالب علم ہے، تمہاری پڑھائی ختم ہو جائے گی، پڑھائی کو جی نہیں چاہے گا. نماز ہے، نیکی ہے، سست بن جاؤ، اثر بہت جلدی ہوتا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جس کی زبان تو ہے لیکن دل برباد ہے. زبان ٹھیک ہے، بولنے والا ہے، بڑا چست چلاک ہے، لگتا ہے بڑا پڑھا لکھا ہے، نیک بندہ ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن دل اس کا ناپاک ہے، نیت صحیح ہے. اس کے پاس ہی بیٹھو گے تو اندر تمہارا سسٹم جو وہ صحیح نہیں ہوگا، اندر کا، دل کا. نمبر 3، ایک وہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی زبان تو نہیں چلتی، خاموش، لیکن دل آباد ہے، رہتا چپ ہے، قفل مدینہ اس کی زبان پہ رہتا ہے، لیکن دل کی دنیا آباد ہے. وہ نہ بھی بولے نا، اس کے پاس بیٹھ جاؤ، دل آباد ہوگا. فکر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی. نماز ہے، نیکی ہے، علم ہے، یہ ذوق پیدا ہو جائے گا صرف اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے. ایک وہ ہے جس کا دل بھی آباد ہے، زبان بھی آباد ہے. یہ سب سے اعلیٰ. دل کے اندر جو ہیرے جواہرات ہیں نصیحت، وہ زبان سے آگے لوگوں تک پہنچتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کتنے قسم کے ہو گئے؟ کتنے؟ 4 قسم کے. اچھا جی، تو سب ایک جیسے، سمجھ نا. یک کاتب، اب یہ کن کی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ حساب و کتاب لکھتے ہیں دفتروں میں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ کلرک کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، منشی پرانے دور دے اندر، یہ منشی صاحب فلاں صاحب کا حساب شتاب لکھنا والا منشی صاحب. اچھا، یک کاتب اہل دیانت ضمیر. ایک ہے دیانت دار دل والا کاتب، حساب و کتاب پورا صحیح لکھتا ہے. سرکاری خرچہ، ڈیزل، پٹرول وغیرہ، یہ دفتر کے اندر
کوئی بےایمانی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا کہ 10,000 خرچ ہوا اور 50,000 لکھ دیا، کچھ تو کھاویں آکھے کچھ اساں جا کھازو، تصدیق سب کر لے آپس میں راضی بازی، ٹھیک ہے نا جی. کیا کہتے ہیں مجبوری ہے جی، صحیح لکھیں تو پھر جی ہمیں کچھ نہیں ملتا، جھوٹ بولنا پڑتا ہے. جس شعبے میں جی، جس شعبے میں بھی یہ ٹھیکے وغیرہ لیتے ہیں، روڈ کا اس کا ہوتا ہے جی، یہ ہے جو بھی ہے اس کے اندر جی بددیانتی. یکے کاتب اہل دیانت ضمیر، اور دوسرا کیا ہے یکے دزد باطن، اندر کا چور. لکھ کچھ رہا ہے، خرچہ کچھ ہے، ادھر کچھ ہے، ادھر کاغذی کاروائی کچھ ہے جی. ہم یہ نے جی یہ کر دیا جی، رعایا کو اتنا کچھ دے دیا، اتنے مکانات ان کو بنا کے، اتنی نوکریاں اور اتنی سہولتیں دے دی، ٹھیک ہے نا. تے خون دی بوتل لے بن گئی نا، کیا وہ تو تصویر بنوا دے آ گئی، وہ دئی گی اس جان دے اسو جنت الفردوس، سمجھ گئے. پھر آ گیا تھا نا اخباروں میں، اس میں خون بھی نہیں دیا اور تصویر وغیرہ بنوا دے، ٹھیک ہے نا. آج کل ایسا ہو رہا ہے، سمجھو نا. یکے دزد باطن، جو اچھائیاں ہم نہ کریں وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دی جائیں، ٹھیک ہے نا. یکے دزد باطن، ایک اندر کا چور کہ نامش دبیر، نام اس کا منشی ہے، بنا بیٹھے کلرک بنا بیٹھے، ٹھیک ہے نا. خزانے دے اندر بل شل پاس تھی تو بے ایمان بنا بیٹھے، ٹھیک ہے نا. وہاں سے ہوتے ہیں نا بل پاس ہوتے ہیں، وہاں سے جی کئی نوکری والے، پینشن والے، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، اور اندر سور دی ہڈیوں دے منہ پا دیو، بھلا ٹھیک ہے، یس ہر شے ٹھیک ہے، بل ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھائی والے راستے پہ قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے الحمدللہ ہم نے کریمہ اتنے تک پڑھ لی. ایک عنوان باقی ہے اور اس سبق کے 2 حصے کریں گے. ہفتہ اتوار کو انشاءاللہ یہ کتاب مکمل ہو جائے گی. کتاب مکمل. جزاکم اللہ.